دیکھیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. جو ٹک ٹاک ہو گیا یا سوشل میڈیا جتنا ہے، اس نے لوگوں کو شعور دیا ہے. نئی نسل کے دماغوں کے اندر یہ ایمان عقیدے کی بات، نظریاتی بات یہ آتی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بلکہ نہیں تھی. اب یہ چیز زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، اور پھر آن گراؤنڈ ہماری جب دعوت بھی آئے گی تو لوگ ادھر رخ کریں گے. وہ تو ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں. اب تو ایک بہت بڑی تبدیلی آگے آنی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کی بنیاد بن رہے ہیں. یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور باقی ہمارے جو اصل دشمن ہیں یہ سارے شرک کرنے والے ہیں. پہلے اپنوں کا معاملہ ہے، ان کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. یہود و نصارہ تو انشاءاللہ انہوں نے بھی آنا ہی ہے، ٹھیک ہونا ہے انہوں نے، اور جو ٹھیک ہو جائیں گے. نصارہ میں سے کافی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہودیوں کی اکثریت کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا. آئندہ جو وقت آنے والا ہے، سلیب توڑ دی جائے گی، جزیہ ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ مراحل آگے آنے. لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر جو کام کرنے کا ہے وہ کریں، اور جو نہیں کام کرنے کا وہ نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نہیں کام کرنے کا وہ ہم کرنا شروع کر دیں، اس کو اہمیت دینا شروع ہو جائے، اور جو کام کرنے کا ہے وہ ہمارے لیے غیر ضروری چیز بن جائے، تو پھر اللہ کی لعنت برسے گی ایسے لوگوں کے اوپر. کام کرنے کا یہ ہے کہ پہلے خود توحید کو اپنائیں، ایمان خالص کو سمجھیں، کفر بالطاغوت کریں، اس کی دعوت دیں قوم کو اللہ کے بھروسے کے اوپر. اس کا ریئیکشن بڑا شدید ریئیکشن ہوگا. ابھی تو بالکل اس کی ہوا بھی نہیں چلی ہے. آپ غور کریں، یہ جو سیاسی لوگ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، حالانکہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، پھر بھی کتنی سختیاں کرتے ہیں، کس طرح جیلوں میں گھسیٹتے ہیں، کس طرح اپنی پولیس کو، رینجرز کو استعمال کرتے ہیں. اور عمران خان جیسا آدمی، اتنا مضبوط آدمی، اعصاب والا، وہ گھبرا گیا ہے. تو جب یہ توحید کی دعوت ان کے سامنے آئے گی تو پھر یہ سارے ایک ہو جائیں گے. آپ یاد رکھیے، یہ سارے ایک ہو جائیں گے. اگر توحید کی دعوت ذرا سامنے آ جائے تو عمران خان، پی ٹی آئی، پی ڈی ایم، اسٹیبلشمنٹ سارے ایک ہو جائیں گے اس توحید کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے. اس وقت ایک چیز ہے جو اللہ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے اوپر توکل اور مدد، اس کے اوپر، اور جنت کا شوق. جو اس انداز سے آگے بڑھیں گے اور جماؤ دکھائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اور ایمان خالص کی چوٹ جب لگے گی، ان کفر و شرک کے بھیجے پھاڑ دے گی. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، چاہے ہم دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، ہماری آئندہ نسلیں دیکھیں گی. وہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 1000 سال میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں جتنا وقت، یہ وقت طے کرنا اللہ کا کام ہے، انقلاب لانا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے یہ کام کرنا، توحید کی دعوت دینا. اصل چیز یہ ہے. اب انشاءاللہ اگلے مہینے سے، یعنی یہ 4 جون سے 5 جون سے یہ ہمارا دعوتی پروگرام انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. یہ بہت اچھا زبردست سلسلہ شروع ہو گیا اللہ کی مدد سے. آپ دیکھیں گے یہ لوگ بھی، پرانے لوگ بھی انشاءاللہ اس میں سے جن کے اندر خیر ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، چونکہ وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں نا، ان کی یہ فیلڈ ہے، دوسرے نہیں کر سکتے. نہ یہ مرتدین کے گروہ کر سکتے ہیں، نہ یہ باغیوں کے گروہ کر سکتے ہیں. یہ صرف مخلص مومن کریں گے. اور ان 5 فرقوں کے اندر جو مخلص لوگ ہوں گے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، رخ کر رہے ہیں، اور آئیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے باقی جو کچرا ہے وہ ہمیں چاہیے ہی نہیں. باقی جو نئے لوگ ہیں، پوری دنیا بھری پڑی ہے، اس میں سے بہت زیادہ باصلاحیت لوگ انشاءاللہ ہماری طرف آ جائیں گے. کیونکہ سب سسٹم کلیپس کر گیا ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا، سب سسٹم ناکام ہو گیا. جمہوریت ختم ہو رہی ہے اس زمین سے آہستہ آہستہ. جمہوریت کا پول کھلتا جا رہا ہے کہ جمہوریت بذات خود ایک شیطانی چیز ہے، اور اس کے جو اوپر قابض لوگ ہیں وہ اپنے ہی اصولوں کو توڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جمہوریت ہے. تو امریکہ میں بھی آپ دیکھیں جمہوریت کا کیا حال ہے، ابھی پاکستان کے اندر جمہوریت کا کیا حال ہے. اور یہ فلسفہ کہ اکثریت عوام کی طاقت ہے، ختم ہو گیا. بتائیے کدھر گئی عوام کی طاقت؟ اور قرآن کی بات سچی ہے. مالک فرماتا ہے کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے، ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کے اوپر ہیوی ہو گیا ہے اللہ کی مدد سے. تو یہ پچھلے دنوں میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جنرل آصف منیر صاحب نے بھی یہ آیت پڑھی ہے، لیکن غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ آیت تو جمہوریت کے خلاف ہے. پھر آپ جمہوریت کے بت کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ جمہوریت کا فلسفہ تو ختم کر دیا اس آیت نے. کہ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے گروہ کے اوپر ہیوی کر دیا ہے، اس پر غالب کر دیا ہے. تو بتائیے کہاں گیا عمران خان کا فلسفہ کہ عمران میں عوام میرے ساتھ ہے؟ 71% تجزیہ ہوا ہے، اور جناب وہ جو سروے کرایا گیا ہے اس کے مطابق 72% یا 74% جو ہے عوام ہمارے ساتھ ہے. 74 کیا 100%.
100% تمہارے ساتھ عوام ہو جائے تب بھی تمہیں اقتدار نہیں مل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور ایک چھوٹے سے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے سارے گروہوں کے اوپر ہیوی کر دینے پر قدرت رکھتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی سارے سب کے اوپر ہمیں انشاءاللہ غلبہ عطا فرمائے گا ہمارا مالک. میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مالک ان سارے کافروں کے اوپر، ان منافقوں کے اوپر اور ان مشرکوں کے اوپر، ان مرتدین کے اوپر، ان باغیوں کے اوپر یا اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما. اور مخلص مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اور ہمارے دلوں میں مخلص مومنوں کی محبت پیدا کر میرے مالک. اور مالک کچھ ایسے اعمال کروا لے جس سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے مالک. چاہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں، آسانی کے ساتھ ہم کر سکیں ان کو، کیونکہ ہر مشکل کام جس کو اللہ چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے. اور آسان کام وہی ہے جس کو اللہ آسان کرے، اور جس کو اللہ آسان نہ کرے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان رب ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے. اتنے بڑے اس جو آزمائش آئی ہے اور شیطان کا جال اس نے پھینکا ہے کفر و شرک کے، اللہ نے اس میں سے ہمیں بچایا ہے. اگرچہ ہماری تعداد تھوڑی ہے لیکن جو بچے ہیں وہ ہیں ہیرے. اصل جماعت یہ ہے، مضبوط لوگ یہ ہیں، یہ روح ہے اس ایمان خالص کی. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جمع عطا فرمائے. میرے بھائیو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے. صحیح معنوں میں ایک دوسرے کو کہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. دیکھیے عمران خان گھبرا گیا، اس کے ساتھی گھبرا گئے، جماعت کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں. یہ چونکہ باطل کے اوپر ہے، باطل آپس میں ٹکرا رہے تھے، حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی. یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان جو کہتا تھا حق کے ساتھ کون کھڑا ہے، حق کے ساتھ تھا، نہیں باطل ہے. باطل گھبرا جاتا ہے، باطل دب جاتا ہے. تو یہ سارے آستہ آستہ تتر بتر ہو رہے ہیں. لیکن مخلص مومن جب جم جائیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے. پورا نمونہ موجود ہے ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، صحابہ اکرام کی زندگی میں. اور جب تھوڑی سی یعنی بات جب یہ آئی کہ کچھ صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس گئے، سخت ہمیں اذیتیں دی جا رہی تھیں، کوئلوں پر لٹایا جا رہا تھا. اندازہ لگائیے، ابھی تو وہ وقت ہی نہیں ان کے اوپر آیا دنیاوی لحاظ سے جو دینداروں کے اوپر ایمان کی وجہ سے آیا تھا. اور گھسیٹا جا رہا ہے اور پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی ہیں. ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس گئے ہیں کچھ صحابہ، اور جا کے یہ بھی نہیں کہ ہم گھبرا گئے ہیں، یہ صرف دعا کرانے کے لیے، یا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی بس صرف ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو نبی علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے تھے، ایک دم اٹھے اور بیٹھ گئے اور غصے کے ساتھ چہرہ لال ہو گیا اور کہا کہ اتنا جلدی؟ بس اس سے پہلے جو مردوں کے اوپر یہ دور ہے جب انہوں نے کفر و شرک کے ماحول کے اندر ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تبدیلی جب لانے کی کوشش کی ہے انہوں نے، تو جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے جسموں کے اوپر کنگیاں لوہے کی چلائی گئی ہیں اور پٹھوں اور گوشت کو، ہڈیوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. اور کسی کی سر کے اوپر جہاں مانگ نکالی جاتی ہے وہاں آرا رکھا گیا ہے اور پھر موقع دیا گیا، دیکھو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. یہ باپ دادا کو جو کافر کہتے ہو اور یہ کفر بالطاغوت کرتے ہو اور قوم کی ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے سب کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہو، ابھی بھی توبہ کر لو، تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن اگر تم نے بات نہ مانی تو آرا جانتے ہو کیا کرتا ہے. اور وہ اللہ کے بندے جمے رہے اور آرا چلا دیا گیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے. ایسی تکلیفیں آئی ہیں. اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم، اس دین کی برکت سے، اس ایمان کی برکت سے یہ وقت آنے والا ہے کہ ایک عورت وہاں عراق سے ہیرا کے مقام سے چلے گی، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، حالانکہ سونے سے لدی ہوئی ہوگی، کوئی چور ڈاکو نہیں ہو، سب ختم ہو جائیں گے، یہ معاملہ ہوگا. اور صدقہ لے کے لوگ نکلیں گے. آج غربت کا اور معیشت کا رونا روتے ہو کہ غربت آ گئی ہے، جو مال تھا وہ بھی چلا گیا اللہ کے راستے میں. ایک ایسا وقت آنے والا ہے صدقہ لے کے لوگ نکلیں گے اور واپس دوبارہ گھر میں آ جائیں گے، کوئی صدقہ لینے والا ہی نہیں. اس طرح ایمان کی برکت سے یہ معاملات ہونے والے ہیں. اور ادیب بن حاتم طائی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو باتیں کہی تھیں، بالکل یہ 2 باتیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، اور تیسری بات جو ابھی نہیں دیکھی ہے، وہ وقت ابھی نہیں آیا لیکن آ جائے گا، چونکہ سچے رسول کی سچی بات ہے. اور وہ وقت بھی پورا ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر کے لوگ صدقہ لے کے نکلتے تھے اور کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا، واپس آ جاتے تھے، کس کو دیں، غریب ہے کوئی نہیں. تو اللہ کی بندو یہ کچھ ہونے والا ہے. اصل میں ایمان کی طاقت کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے ایمان. تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، جم جاؤ اس کے اوپر. بس پیچھے نہیں دیکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے. کبھی وسائل کی طرف اور کبھی تعداد کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اگر اس راستے میں جماؤ
جماؤ تم چاہتے ہو اور غلبہ چاہتے ہو دین اسلام کا، تو ان دو چیزوں کی طرف کبھی نہیں دیکھنا ہے، کبھی تعداد سے متاثر نہیں ہونا، کبھی کسی دنیا دار کی دنیا سے متاثر نہیں ہونا ہے، ذہنی مروبیت تمہارے قریب نہ آئے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، مالک نے اپنے راستے کے لیے چنا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔